بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ غازی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ میں سے بیشتر افراد کے علم میں ہوگا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر تلون نیوز کے حوالے سے اور رؤوف کلاسرا صاحب کے حوالے سے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، جس میں سے بہت سارے لوگ تلون نیوز کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ بیشتر افراد ایسے ہیں جو رؤوف کلاسرا صاحب پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہے کیا، اور یہ سب کچھ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ دیکھیے، تلون نیوز کی جو پرانی انتظامیہ ہے، جنہوں نے اب تلون نیوز کو بیچ دیا ہے، انہوں نے رؤوف کلاسرا صاحب کو ہائر کیا تھا، اور اس کے بعد رؤوف کلاسرا صاحب تلون نیوز پر بیٹھ کر نشریات کیا کرتے تھے، تلون نیوز پر بیٹھ کر پروگرام کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تلون نیوز کو ان کے جو اوریجنل اونرز ہیں انہوں نے بیچ دیا، اور اس کے بیچ جو ہے تلون نیوز کی نشریات ایک دو روز کے لیے بند بھی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تلون نیوز کی نشریات دوبارہ شروع ہوئی، نئی انتظامیہ کے ساتھ اور نئے اونرز کے ساتھ۔ اب جا کے رؤوف کلاسرا صاحب نے ایکس پر یعنی سابقہ ٹویٹر پر ایک پوسٹ لگائی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تلون نیوز نے ان کی تنخواہ نہیں دی ہے جب وہ وہاں پر کام کرتے تھے، اور اس چیز کی تنخواہ اب تک رؤوف کلاسرا صاحب کو نہیں ملی ہے۔ انہوں نے جب یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر لگائی تو اس کے بعد ان کی تنخواہ تو ادا کر دی گئی، لیکن اس کی جو ساری تفصیلات ہے وہ تلون نیوز کی جو نئی انتظامیہ ہے انہوں نے پبلک کر دی۔ تلون نیوز نے سوشل میڈیا پر جو پوسٹ لگائی ہے اس میں ساری تفصیلات موجود ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق رؤوف کلاسرا صاحب کو 8 مہینے کے لیے ہائر کیا گیا تھا، ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 8 مہینوں کا ایگریمنٹ تھا، اور 1 مہینے کے رؤوف کلاسرا صاحب کو 50 لاکھ روپے کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ رؤوف کلاسرا صاحب کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہے، اکاؤنٹ ڈیٹیلز، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے پبلک کر دی ہے۔ اب اس حوالے سے رؤوف کلاسرا صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ 50 لاکھ روپے اکیلے ان کو نہیں دیے جاتے تھے، یہ اکیلے ان کی تنخواہ نہیں تھی، بلکہ جو پورا پروگرام تھا اس کا بجٹ 50 لاکھ روپے تھا، اور پروگرام میں جو 10-12 لوگ کام کر رہے تھے، جو پروگرام کی ٹیم تھی، یہ سارے پیسے جو ہے وہ ان میں تقسیم ہوتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے رؤوف کلاسرا صاحب کو زیادہ حصہ ملتا تھا، کیونکہ وہ اینکر ہے، وہ مقبول ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ دیکھیے، اب اس پورے معاملے میں جو تلون نیوز کا کنڈکٹ ہے وہ انتہائی ان پروفیشنل ہے۔ آپ کا جب کسی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتی ہے، تو آپ اس کو پبلک نہیں کر سکتے۔ اس ایگریمنٹ کو پبلک کرنا یہ ایک کرمینل افینس ہوتا ہے، یہ ایک جرم ہے، اور آپ لوگوں نے وہ جرم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ رؤوف کلاسرا صاحب کی جو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہے، آپ لوگوں نے وہ چیزیں پبلک کر دی ہے۔ تلون نیوز کا یہ کنڈکٹ، تلون نیوز کا یہ عمل، یہ انتہائی ان پروفیشنل ہے، جس پر نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، بلکہ ان کو شرمندہ بھی ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ تلون نیوز نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ تلون نیوز کی جو پرانی انتظامیہ تھی، وہ رؤوف کلاسرا کو ہائر کرنا اپنی غلطی سمجھتے ہیں، شاید سمجھتے ہوں گے بزنس کے حوالے سے، لیکن آپ اس چیز کو پبلک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عزت میں کمی آئے، عوام کی نظروں میں ان کی جو عزت ہے اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہو جائے۔ میرا نہیں خیال کہ ان ٹیکٹکس سے اور ان چیزوں سے اس کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے۔ دوسرا، عوام جو زیادہ تر تنقید کر رہے ہیں رؤوف کلاسرا صاحب پر، وہ اس چیز کی تنقید ہو رہی ہے رؤوف کلاسرا صاحب پر اس وقت کہ وہ 50 لاکھ روپے تنخواہ لیتے تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے، اور وہ کسی بھی اماؤنٹ کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ شاید وہ یہ مطالبہ کرتے، اگر انہوں نے واقعی مطالبہ کیا ہے کہ 50 لاکھ روپے مجھے دی جائے، یا پھر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 50 لاکھ روپے صرف رؤوف کلاسرا صاحب کو ملتے تھے، تو بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ مجھے 1 کروڑ روپے کی تنخواہ دی جائے۔ اب یہ چینل کی انتظامیہ کے اوپر ہے۔ وہ جس وقت رؤوف کلاسرا صاحب کو ہائر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے حامی بھر لی تھی کہ ہم آپ کو 50 لاکھ روپے 1 مہینے کے دیں گے۔ تو اب کیا موت آن پڑی ہے ان لوگوں پر کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پبلک کر رہے ہیں؟ آپ نے اس وقت منع کر دینا تھا نا۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رؤوف کلاسرا صاحب نے جو 50 لاکھ روپے کی تنخواہ جو ہے وہ مانگی تھی، یا ان کو جو 50 لاکھ روپے کی تنخواہ دی گئی ہے یہ زیادہ ہے، تو آپ لوگوں نے اس وقت یہ کہنا تھا کہ یہ زیادہ ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ میرا نہیں خیال کہ رؤوف کلاسرا صاحب نے کوئی گن اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور ان کو گن کے زور پر کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے 50 لاکھ روپے تنخواہ دیں، اور اگر آپ لوگ مجھے 50 لاکھ روپے تنخواہ نہیں دیں گے تو پھر جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو مار سکتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہائر کرتے ہیں تو آپ اس کو اس کی مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر ہائر کرتے ہیں، اس کے سکلز کی بنیاد پر ہائر کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ لوگ ایک فلم بنانا چاہتے ہیں تو وہ فلم شاہ رخ خان کے ساتھ بھی بن سکتی ہے، وہ فلم نواز الدین صدیقی کے ساتھ بھی بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ لوگ ہیرو کا رول شاہ رخ خان کو دیں گے تو آپ لوگوں نے شاہ رخ خان کو 100 کروڑ 150 کروڑ اتنے پیسے دینے ہوں گے، اور اگر آپ لوگ نواز الدین صدیقی کے ساتھ وہی فلم بنائیں گے تو شاید پھر آپ لوگوں 20 کروڑ میں بھی یہ فلم بنا سکتے ہیں، آپ ان کو 20 کروڑ روپے دیں، 15 کروڑ روپے دیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز الدین صدیقی وہ شاہ رخ خان سے بہتر ایکٹر ہو،
لیکن شاہ رخ خان کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے، لوگ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور یہی چیز ہے جس کی تنخواہ ملتی ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر، کہ لوگ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس کی ورتھ زیادہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیلری کے حوالے سے رؤوف گلاسرا صاحب پر تنقید کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تلون نیوز کی انتظامیہ کو معافی مانگنی چاہیے، ان کے خلاف تو ویسے رؤوف گلاسرا صاحب کے مطابق انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے، ایف آئی اے میں ان لوگوں نے درخواست دے دی ہے، اور اب جو ہے قانونی جنگ لڑی جائے گی۔ یہ چیزیں کرنا یہ انتہائی ان پروفیشنل ہے، کسی بھی ادارے کی جانب سے ایسا کرنا اپنے اینکرز کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر کام کر چکے ہیں، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔